بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی رحلت کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس مرد مجاہد کے افکار کو سمجھ سکیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے بہت کچھ کہا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ آپ کی وفات کی مناسبت سے کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم آپ کی شخصیت کے اہم گوشوں کے اوپر توجہ کریں۔ امام خمینی کے جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ ہم صرف دو آپ کے اہم صفات کے اوپر ایک مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ امام خمینی کی پہلی صفت درد مندی ہے، لوگوں کے درد کو سمجھنا، ان کی مشکلات کو سمجھنا، ان کی مصیبتوں میں ان کا ساتھ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری قوم امام خمینی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے ایک آواز کے اوپر۔ آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ اپنے عوام کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ جب آپ فرانس میں تھے اور ملک بدر کر دیے گئے تھے اور فرانس میں آپ ایک مختصر سے عرصے کے لیے تھے اور وہیں سے انقلاب کی کمان کو آپ سنبھالے ہوئے تھے، تو گھر کو گرم کرنے کے جو وسائل تھے ان کے باوجود امام خمینی نے کم ترین وسائل کو استعمال کیا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں اس طرح سے سردی میں آپ رہ رہے ہیں جبکہ آپ کو سردی بھی محسوس ہوتی ہے، کیوں نہیں ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور آپ یہ گھر کو گرم کرنے والے وسائل ہیٹر وغیرہ کا استعمال کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے اپنے عوام کی مشکلات کو یاد کیا کہ اس وقت ظاہراً ایران میں کچھ مشکلات تھیں جن کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے گھروں میں جو گرمی کا جو سسٹم ہوتا ہے گرم کرنے کا، ہیٹر وغیرہ وہ فراہم نہیں تھے، جس کی بنیاد کے اوپر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں تو یہاں پر سکون سے اور چین و آرام سے رہوں اور میری عوام پریشان ہو۔ یہ امام خمینی کی درد مندی ہے۔ امام خمینی کے ساتھ ہم سفر پہ جو ایک شخصیت ہے انہوں نے نقل کیا کہ ہم ساتھ میں جا رہے تھے، گزر رہے تھے اور بہت سردی کا موسم تھا، برف گر رہی تھی، درجہ حرارت بہت کم تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو نہر پر آ کر کپڑوں کو دھو رہی ہے اور بہت سردی تھی، بہت ٹھنڈک تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ امام خمینی رکے اور نہ صرف رکے بلکہ آپ نے اس درد کا احساس کیا کہ جس سے وہ خاتون دوچار تھی۔ آپ نے کہا کہ تم رک جاؤ، میں تمہارے کپڑے دھوتا ہوں، اور آپ نے اس کے کپڑوں کو دھویا اور دھونے کے بعد اس سے کہا کہ تمہیں اگر کپڑے دھونے کی ضرورت ہو تو یہ میرے گھر کا پتہ ہے، یہاں پر آنا اور ہم تمہیں گرم پانی بھی فراہم کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر توجہ نے امام خمینی کو ایک ایسا باپ کی شکل میں امام خمینی کو پیش کیا، امام خمینی کو ایک ایسا معمار بنایا اس صدی کے عظیم ترین انقلاب کا کہ جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ہے۔ امام خمینی کی ایک دوسری اہم صفت تواضع ہے اور انکساری ہے۔ امام خمینی کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف مقامات پر لوگوں سے ملنا جلنا اور لوگوں کا استقبال کرنا، جس طرح سے آپ پیش آتے تھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایک عظیم انقلاب کا ایک عظیم رہبر ہے، بلکہ بہت ہی منکسر انداز میں، بہت ہی تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ آپ پیش آتے تھے۔ خاص طور پر طلاب کرام اگر آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو آپ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور اسی لیے ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو آپ کو دیکھے اور وہ سلام کرے۔ سلام کرنے میں ہمیشہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ پہل کیا کرتے تھے، اور یہ ایک تواضع کے سلسلے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے امام خمینی کو بلند کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں کوئی ایک فوٹو ہے، اس فوٹو کو جب آپ بڑا کرتے جاتے ہیں، ریزولیوشن اس کا جو اگر کم ہوتا ہے اس کو آپ بڑا کرتے چلے جاتے ہیں تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ فوٹو پھٹ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں جو مانیٹر ہے، اس مانیٹر میں اگر فوٹو کو آپ بڑا کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا اور بھدا نظر آتا ہے۔ اس کائنات کے فریم میں انسان کی شخصیت ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی مقام اور کوئی مرتبہ اس معاشرے میں، اس اجتماع میں ملتا ہے تو کبھی انسان کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ظرفیت نہیں ہوتی تو پھٹ جاتا ہے، لیکن وہ شخصیتیں کبھی پھٹتی نہیں ہیں، اور وہ شخصیتیں کبھی اپنے دامن
وہ شخصیتیں کبھی اپنے وجود سے باہر نہیں نکلتی ہیں، وہ شخصیتیں کبھی اپنے وجود کو ختم نہیں کرتی ہیں، وہ شخصیتیں کبھی اپنے اس دائرے سے نہیں نکلتی ہیں جو دائرے بندگی ہے، کہ جو ہمیشہ بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ امام خمینی کی شخصیت ایسے ہی تھی۔ حدیث میں ہے من تواضع رفع اللہ، جس نے تواضع کی، جس نے انکساری کی، پروردگار اسے بلند کرتا ہے۔ من تکبر وضع اللہ، اور جو تکبر سے کام لیتا ہے پروردگار اسے زمین سے لگا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تواضع تھی کہ امام خمینی علیہ الرحمہ سے جب لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کا استقبال کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ استقبال آپ کا کیسا کیا جائے، تو امام خمینی کی تواضع ہے جو آواز دیتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں کسی رہبر کی حیثیت سے، کسی لیڈر کی حیثیت سے ایران میں قدم نہیں رکھ رہا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے رہبر نہ کہہ کے مجھے خادم کہا جائے، اور میرا سب سے بڑا افتخار یہ ہوگا کہ میں ایرانی قوم کا خادم کہلاؤں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے پروردگار نے عروج عطا فرمایا، جسے پروردگار نے بلندی عطا فرمائی۔ اس کو اگر ہم محسوس کریں کہ یہ بلندی کہاں سے تھی، تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ بلندی کردار امام خمینی کے تواضع کی بنیاد کے اوپر تھی، انکساری کی بنیاد کے اوپر تھی۔ آج جب ہم امام خمینی کی وفات کا غم منا رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام خمینی کے ان صفات اور خصائل کی طرف بھی توجہ کریں کہ جن کی بنیاد کے اوپر خمینی جیسی شخصیتیں خمینی بنتی ہیں۔ وصلی اللہ علیہ